مولانا محمد الحسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنا مدعا پیش کریں. حضرت مولانا محمد الحسینی صاحب. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. صدق الله العظيم. میرے انتہائی معزز قابل قدر مولانا عبدالرحیم صاحب، مولانا شاہد اسلام صاحب اور دیگر معزز زعماء کرام، السلام علیکم. سب سے پہلے وقت کی تاخیر پر آپ تمام حضرات کے سامنے ہم معذرت خواہ ہیں. کچھ وجوہات کی بنیاد پر تاخیر ہوئی. انشاءاللہ آئندہ وقت کا خاص طور پر لحاظ رکھا جائے گا. آج کی اس مجلس کے حوالے سے جو نکات مولانا عبدالرحیم صاحب نے پیش فرمائے ہیں ان پر بھی بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے عرض یہ ہوگا کہ ہمارا یہ عمل جو ہم نے جمعیت علماء اسلام کے نام سے اس کا آغاز کیا ہے، اس سے قبل بھی جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے ہمارا عمل جاری رہا ہے. لیکن فرق اتنا کہ ایک زمانہ تھا جس میں ہم اپنے جماعت کے رہنما مولانا فضل الرحمن صاحب کو سمجھتے تھے اور اس کو مانتے تھے، باوجود کچھ اختلافات کے اس کے ساتھ رکھے جاتے تھے. لیکن جب تک ان کے یہاں اختلاف اور اعتراض سننے کا حوصلہ تھا، تب تک ان کے ساتھ چلنے کو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا تھا. لیکن جب وہاں پر یہ ذہنیت پروان چڑھی کہ آج کے بعد کوئی کچھ نہیں کہے گا، کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، تب ساتھیوں نے یہ آواز اٹھایا کہ سوال اٹھانے کا حق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حاصل رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کا نزول ہوا تھا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور دین اسلام کو قبول نہیں کیا، اس کے بارے میں تم ایک دفعہ دعا کرو، تم 70 مرتبہ کرو، اس سے زیادہ مرتبہ کرو، تب بھی اس کے لیے دعا قبول نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے باوجود جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گئے تو پھر اس کے بیٹے نے درخواست کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والد کا جنازہ بھی پڑھائیں اور اس کو کفن بھی دیں. عبداللہ ابن ابی مشہور زمانہ رئیس المنافقین تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک اس کے کفن کے لیے پیش کیا اور جنازے کے لیے آگے بڑھے پڑھانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کے باوجود مجھے اختیار حاصل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو اختیار حاصل ہوگا، ہمیں تو حاصل نہیں. آپ بھلے جنازہ پڑھائیں، ہم نہیں پڑھیں گے. اس منافق کے جنازے میں حضرت عمر شریک نہیں ہوئے اور پھر اس کے بعد
ایک اور آیت کا نزول ہوا کہ لا تقم علی قبرہ ابدا، اس طرح کے لوگوں کے قبر پر بھی کبھی کھڑے نہیں ہونا ہے۔ یہ ایک اختلاف۔ دوسرا اختلاف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت، اور پھر کوئی کہتے ہیں کہ شامی چادر، کوئی کہتے ہیں یمنی چادر، یہ آئے تھے کپڑے اور تقسیم ہوئے صحابہ کرام کے درمیان، سب کو اتنے کپڑے ملے کہ اس سے پورا جامہ نہیں بنایا جا سکتا تھا، یا تو صرف کرتا سیلا جا سکتا تھا یا اس سے دھوتی بانی جا سکتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبے کے لیے آئے تو اس کے ازار اور قمیص دونوں اس کپڑے سے بنے ہوئے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا عمر امیر المومنین، آپ تب تک خطاب نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیں گے، اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سب کو جتنا کپڑا ملا ہے کسی کا بھی پورا جامہ تیار نہیں ہوا، اس سے تیرا جامہ کیوں پورا تیار ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کی سوال کی وضاحت دے رہا۔ تو عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ وضاحت دی کہ ایک کپڑا مجھے ملا تھا، ایک کپڑا ابا کو ملا تھا، تو نہ میرا کپڑا اس سے پورا ہو سکتا تھا نہ ابا کا، میں نے اپنا حصہ بھی ابا کو دیا تو اس کا کپڑا پورا ہو گیا۔ یہ دوسرا، اس طرح کے کئی سارے اور بھی ہیں۔ تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس صحابی کو سرزنش نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سوال پر حضرت عمر کی سرزنش نہیں کی۔ لیکن جب ہماری جماعت کی قیادت کی خواہش یہ ہوئی کہ کوئی سوال نہیں کرے گا، تو یہ اجارہ داری اور فرعونیت تھی۔ فرعونیت کی طبیعت یہ تھا کہ کبھی بھی کوئی میرے بارے میں نہ بولے، نہ سوچے، نہ سوال کرے۔ فرعون کو ہم جانتے ہیں کہ اپنے زمانے میں مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، لیکن تعلیمات قرآنی سے ہمارے لیے یہ واضح کیا گیا ہے کہ فرعون کسی شخص معین کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کردار کا نام ہے۔ وہ ایسا کردار کہ اپنے اختیار کو اتنی وسعت دے اور اپنے اختیار کو اس قدر ناجائز استعمال کرے کہ پھر وہ اپنے آپ کو اس حق کا حقدار مانے جو صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور وہ ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے کرنے پر کوئی اس سے سوال نہیں کرے گا، اور وہ جس سے چاہے سوال کر سکتا ہے۔ اور یہ صرف اللہ رب العزت کی شایع نشان ہے کہ وہ جس سے بھی پوچھنے پہ آئے تو وہ پوچھ سکتا ہے، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے پوچھے۔ لہٰذا جب بھی کسی معاشرے میں یہ ذہنیت پیدا ہونے لگتی ہے تو تب سمجھا جائے کہ اس معاشرے میں ایک نئے فرعون نے جنم لیا۔ اور پھر صرف فرعون نہیں ہوتا، فرعون کے ساتھ حامان بھی ہوتے ہیں، فرعون کے ساتھ قارون بھی ہوتا ہے۔ حامان وہ لوگ ہوتے ہیں جسے وہ چن کر اپنے اطراف میں رکھتے ہیں، اور اس لیے رکھتے ہیں کہ جو ذہن وہ عام کرنا چاہے، حامان کے ذریعے سے اس ذہنیت کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جائے اور رائے عامہ ہموار کیا جائے، عام لوگوں کی ذہنیتوں کو اس کے موافق کیا جائے، اور پھر اس فرعون کی مرضی کو لوگوں پر ان حامانوں کے ذریعے سے مسلط کیا جائے۔ ہمارے ملک کی سطح پر ہم نے فرعونوں کا جائزہ لیا ہے کہ ہمارے ہر زمانے کی فرعون میں جب بھی ملک پر کوئی قانون مسلط کرنا چاہا ہے، اس قانون کے لیے انہوں نے پارلیمان کے نام سے ایک عمارت سجائی ہوئی ہے، اس کے اندر جتنے ممبران براجمان ہیں وہ سب حامان کے کردار کے حامل ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کردار ادا کیا ہے کہ ہمارے ملک پر مسلط قوتوں نے جب بھی ایسا قانون لانا چاہا ہے جس قانون کے ذریعے سے قوم کو غلام بنایا جائے، ان کے وسائل سے خود استفادہ کرے، قوم کو مجبور سے مجبور تر بنایا جائے،
تو ایسے قانون کے لیے راستہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے نمائندگان نے ہموار کیا اور انہوں نے قوموں کی ذہنیتوں کو اس کے مطابق بنایا ہے، اور پھر کبھی قانون بناتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے نام سے، کبھی تحفظ پاکستان ایکٹ کے نام سے، کبھی کسی اور نام سے، کبھی کس نام سے، اور ان قوانین کے تحت عام لوگوں کے بچے لاپتہ ہوتے ہیں، عام لوگوں کے گھروں کے در و دیوار اور چادر پامال ہوتا ہے، اور ان سارے قانون سازی کے لیے اس زمانے کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے حامانیوں نے کردار ادا کیا، اور فرعون کے اس طاقت کے ذریعے سے اور حامان کے اس مکر و فریب کے ذریعے سے ہمارے ملک کے قارون پروان چڑھے۔ قارون وہ طبقہ ہے جس کے پاس حرام کا سرمایہ موجود ہے، اور وہ سرمایہ اپنے کمال اور کردار کے نتیجے سے اس کے ہاتھ میں نہیں آیا، بلکہ یہ سارا سرمایہ اس کے پاس اقتدار پر براجمان فرعون کے سہولیات کی وجہ سے اور پارلیمان میں بیٹھے ہوئے حامان کے ناجائز قانون سازی کے نتیجے میں ان کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے۔ حکومت اپنے وسائل قارون کے مال میں اضافے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور قارون اپنے سرمایہ کو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے حامانوں کی کفالت اور فرعون کی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تین جب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تب انہوں نے ہمیشہ ملک اور قوم اور عوام کو غلام بنایا ہے، اور جب عوام اس غلامی پر رضامند ہو جاتے ہیں تو وہ فرعون کا قوم بن جاتا ہے، اور جب قوم فرعون اور قارون اور حامان تینوں سے بیک وقت برسر پیکار ہو جائے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاونین بن جاتے ہیں، اور فرعون کے لشکر کو حامان اور قارون سمیت زمین بوس کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح کے حکایات جو بیان کیے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم گزشتہ اقوام کے حالات کو پڑھ کر صرف یہ کہیں کہ یہ کتنی بدبخت قوم تھی، کیا انجام سے ان کا پالا پڑا، بلکہ یہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان کی کرداروں کو پڑھ کر اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنے قوم کے درمیان اپنے فرعونوں کو پہچانیں، اپنے حامانوں کو پہچانیں اور اپنے قارونوں کو پہچانیں۔ لہٰذا اس زمانے کے جتنی جماعتیں ہیں ان کے رہبر و رہنما یہ اس زمانے کے فرعون ہیں، اور ان کی جماعتوں میں ان کی قیادت میں چلنے والے وہ نمائندگان جو پارلیمان تک پہنچے ہیں وہ ان کے حامان ہیں، اور جن کے سرمایے ان لیڈرشپ کے تقویت کے لیے صرف ہوتے ہیں یہ اس زمانے کے قارون ہیں، اور جو نیچے ان کے عہدیداروں کی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں یہ اس زمانے کے فرعون اور حامان اور قارون کی غلامی میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ ان کو آپ جس سمت میں نکالیں اس کے اندر غلامی اس قدر سرایت کر گئی ہے کہ انہیں آزادی کا ذوق نظر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو نجات دلایا، فرعون کی غلامی سے نکالا، دریا عبور کروایا، اور انہوں نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو بت کی پوجا کر رہے تھے، تو اس قوم کی وہ پرانی بیماری اور وہ پرانی جو اس کے اندر جراثیم موجود تھے وہ پھر سے ابھر آئے، اور وہ کہنے لگے کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایسا ایک خدا بنا لیجئے جیسا ان لوگوں نے بنا کے رکھا ہے۔ لہٰذا ہماری قیادتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے، جتنا عرصہ ہم نے بندوں کی بندگی میں گزاری ہے اب ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ پھر سے ہم کسی کی بندگی میں نہ جائیں، ایک ہی ذات کی ہم بندگی کریں، اور اس ذات کی بندگی کے نتائج میں دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ یہ جو سیاست ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو تمہیں نوکری ملے گی، ہمارے ساتھ آؤ تمہیں ملازمت ملے گی، ہمارے ساتھ دو تمہیں عہدے ملیں گے، ہماری تقویت اور ہاتھ اور بازو بنو تمہارا کو ٹھیکہ ملے گا، ہمارے ساتھ یہ تعاون کرو تم مال و دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ سیاست نہیں، یہ کاروبار ہے، اور ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں۔ جن علماء کی زبان پر یہ باتیں آج کل بھی ہے کہ ہمارے ساتھ آؤ ہم یہ تمہیں دیں گے،
ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم تمہیں یوں آباد کریں گے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان علماء پر، یہ علماء نہیں ہے، یہ قوم حامان ہے، یہ قارون کے غلام ہے، یہ فرعون کی اجارہ میں بستے ہیں، کیونکہ ہمارے دین کی جو تعلیمات ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے ابو جہل کے مد مقابل آواز اٹھایا تھا، مکے کے سرداروں کے خلاف آواز اٹھایا تھا۔ وہ لوگ جو ان کے غلامی میں اسیر تھے ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے نجات کی راہیں بتائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال اور دولت نہیں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باغات نہیں تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے اور لاؤ لشکر نہیں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنجیدہ زندگی گزارنے کا سلیقہ تھا، انہوں نے سنجیدہ زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، اور سنجیدہ زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے مد مقابل آ کر لڑنا بھی نہیں چاہتا، اور میں اپنے مد مقابل کے ہاتھوں استعمال بھی نہیں ہونا چاہتا۔ اور جب سے اہل مکہ کو یہی سلیقہ سکھایا تو اہل مکہ کے وہ لوگ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مکہ میں نہ اس نے کسی کو ہاتھ ڈالا اور نہ کسی کو اپنے آپ پر ہاتھ ڈالنے دیا، نہ مکے پر ہاتھ ڈالا، نہ 360 بت اٹھا کر باہر پھینکے، اور نہ اس کعبے کی جانب سجدہ کرنا روکا، سب کچھ کرتے رہے، اپنے معمول کے مطابق وقت گزارتے رہے۔ یہ سنجیدہ زندگی گزارنے کا وہ سلیقہ تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا تھا۔ لیکن دوسرے جانب مشرکین مکہ کی ذہن سازی کیسی ہوئی تھی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا، وہ مشرکین مکہ کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اگر قرآن نے نازل ہی ہونا تھا تو پھر تمہارے اوپر کیوں نازل ہوا؟ یہ دو بڑے شہروں کے دو بڑے رئیسوں پر کیوں نازل نہ ہوا؟ ایک عروہ ابن مسعود، ایک ولید ابن مغیرہ، ان پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ ان کے پاس مال کی بھی کمی نہیں ہے، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس باغات کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ کی فراوانیاں ہیں، غلاموں کی بھی فراوانیاں ہیں، ان کے اوپر کیوں یہ نبوت نازل نہیں ہوئی؟ قرآن ان پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ لیکن حقیقت یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے یہاں معیار مال اور دولت نہیں تھا، بلکہ دیانت اور امانت اور صداقت تھا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت نے رکھا تھا۔ اور پھر وہ مزید کہتے ہیں ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ جو رسول ہے لوگوں کو ایک راستے کی جانب بلا رہا ہے، ان کے پاس ہے کیا؟ ما لهذا الرسول یأکل الطعام ہمارے معیار کا کہتا ہے، ویمشی فی الاسواق رزق کی تلاش کے لیے بازار میں گھومتا ہے۔ جب یہ بھی ہماری طرح کہتا ہے، ہمارے طرح رزق کی تلاش میں گھومتا پھرتا ہے، تو یہ ہمیں کیا دے گا؟ یہ ذہنیت مشرکین مکہ کی تھی۔ اور پھر فرمایا لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ان کے پاس لاؤ لشکر بھی تو نہیں ہے، جیسے آج کہتے ہیں کہ یار کیا گاڑیاں تھی ان کے پاس، بڑا لاؤ لشکر تھا ان کے پاس، بڑا پروٹوکول تھا ان کے ساتھ، اور وہ پروٹوکول ان کو لات مار مار کے قیادت کے غلام بناتے ہیں، اور ہمارے اوپر جب غلامی کا ماحول ہوتا ہے تب ہم خوش ہوتے ہیں اور اگلے کے لاؤ لشکر پر واہ واہ کرتے ہیں۔ یہ ذہنیت مشرکین مکہ کی تھی۔ اور پھر فرمایا لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقا الیہ کنز او تکون له جنت، ان کے اوپر خزانے کیوں نازل نہیں ہوئے؟ ان کے باغات کیوں نہیں ہیں؟ یأکلوا منہا، کہ وہ ان خزانوں سے اور باغات سے ہم بھی کھاتے وہ بھی کھاتے۔ یہ کسی قیادت کے ہاتھ سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ہمیں کھلائے گا، ہم ان سے کھائیں گے، اور پھر بعد میں وہ قیادت ان ورکروں کو کہاں کہاں قتل کروائے، کن کن ناموں سے قتل کروائے۔ ہم نے یہاں دیکھا قوم پرستوں نے قومیت کے نام پہ قتل کروایا، مذہب پرستوں نے مذہب کے نام پہ قتل کروایا، دین کے اعلیٰ کاروں نے پھر قواریت کے نام پہ قتل کروایا۔ گھر گھر سے جنازے نکلے، مسجدوں کی عصمتیں پامال ہوئی، مسجد کے ممبر و محراب کی عصمت پامال ہوئی، در و دیوار خون سے آلودہ ہوئے۔ شہر کراچی اور حیدرآباد میں ہم نے شیعہ سنی کے فسادات دیکھے۔ یہ سارے مذہب کے ان اعلیٰ کاروں نے جن کا روش اور طرز عمل یہ تھا کہ ہمارے ساتھ دو گے تو ہم یہ دیں گے۔
لہٰذا ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم فکر کو سمجھیں، ہم سوچ کو سمجھیں کہ اگر کوئی ہمیں 1 ٹکا دے رہا ہے تو وہ 1 ٹکے کے بدلے 1 کروڑ تو نہیں کما رہا، لیکن جہاں ہمارے یہاں تمام جماعتوں میں یہی ہو رہا ہے کہ ورکروں کو 1 دیگ کھانا بنا کر انہیں کھلا دیا جاتا ہے، لیکن ان کے آڑ میں آگے ورکروں کو بیچا جاتا ہے۔ ہمارا ایک کانفرنس ہوا تھا پشاور میں 7 سالہ کے نام سے، جمعیت کے 100 سالہ تاریخ پر، اور اس پروگرام کے اختتام پر ہیلی کاپٹر میں ہماری قیادت اور کچھ لوگ اس زمانے کے وہ اس مجمع کے جو مجمع منتشر ہوا تو وہ چکر کاٹ رہے تھے، اور ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ہیلی کاپٹر کیا کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہہ رہے یہ کس لیے ہے؟ میں نے کہا کہ اس میں قیادت ہے اور وہ جو مہمان باہر سے آئے ہیں وہ ہے۔ تو کہتے ہیں پھر کیوں چکر لگا رہے؟ میں نے کہا یہ منتشر مجمع دکھا رہا ہے کہ ہمارے پاس ہر قسم کے بیڑے ہیں، صدقے کے بکرے بھی ہیں، عقیقے کے بکرے بھی ہیں، قربانی کے بکرے بھی ہیں، جہاں جس جگہ جتنے بکرے چاہیے ہو ہم ذبح کروائیں گے، ریٹ ہمیں ادا کر دو۔ لہٰذا ہماری قیادتیں اس طرح ہوتی ہے، اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے اندر وہ شعور اور وہ صلاحیتیں پیدا کریں کہ ہم اپنے زمانے کی فرعون اور حامان اور قارون کے استفادے سے اپنے آپ کو بچائیں، کہ وہ ہمارے محنت اور ہمارے جذبات اور ہماری محنتوں کو اپنے سرمایہ اور تجوری کا حصہ نہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔